نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے کیا قرآن میں شفا اور رحمت ہے؟ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے صاف عیاں ہے کہ قرآن پاک میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ قرآن پاک میں شفا ہے اور رحمت ہے، لہذا جو بھی قرآن رکھے وہ بھی شفا اور رحمت ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو اس کے پاس شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے، قرآن کا سننا شفا اور رحمت ہے، قرآن کا دیکھنا شفا اور رحمت ہے، قرآن کا دکھانا شفا اور رحمت ہے، قرآن کا یاد کرانا شفا اور رحمت ہے، قرآن کا یاد کرنا شفا اور رحمت ہے۔ اور جو بھی قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، یقیناً وہ شفا اور رحمت کا مستحق ہے۔ قرآن جہاں بھی پڑھا جائے وہاں رحمت اور شفا ہوتی ہے۔ قرآن جس کے لیے بھی پڑھا جائے اسے رحمت اور شفا ملتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مرنے والا تو مر گیا اس کے لیے قرآن پڑھانا، کیونکہ اس نے شاید قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس لیے کے لیے قرآن پڑھانا یا اس کی قبر پر قرآن پڑھنے والوں کو بٹھانا جائز نہیں۔ یہ بات کسی بھی طریقے سے قرآن پاک کے مطابق درست نہیں ہے، کیونکہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت۔ قرآن ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کا پڑھنا بھی شفا ہے، اس کا سننا بھی شفا ہے۔ جہاں پڑھا جائے وہاں بھی شفا اور رحمت ہوتی ہے، اور جہاں جس کے لیے پڑھا جائے اس کے لیے بھی شفا اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا قرآن صرف ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایمان لا لانے والوں کے لیے، کافروں کے لیے شفا اور رحمت نہیں ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سے ظالموں پر خسارہ بڑھتا ہے، نقصان بڑھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو وہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے خسارہ اور نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن ظالموں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے مطابق وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ اللَّهَ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اے محبوب تیرے حضور حاضر ہوں، تیری طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگے اور تو ان کے لیے معافی کی شفاعت کرے تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ لیکن ایسا ظالم جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جو معصوموں اور بے گناہوں پر ظلم کرتا ہے، جو بے گناہوں اور معصوموں کو شہید کرتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں، کسی قسم کی کوئی معافی نہیں۔ لہٰذا یہ تسلیم کر لینا ہر مومن کے لیے بہتر ہے کہ قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔